السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں تاریخ کی دو ایسی عظیم شخصیات کی جنہوں نے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی، ارطغرل غازی اور ان کے بیٹے عثمان غازی۔ ہم ان کے ادوار کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ اور اس پورے تجزیے کے پیچھے دو بنیادی سوال ہیں: کس کا دور زیادہ مشکل تھا اور کس کے حصے میں زیادہ خوشحالی آئی؟ تو چلیے ان سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ارطغرل غازی سے، ایک ایسا دور جو جدوجہد، آزمائش اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی حقیقت یہ تھی کہ ارطغرل کے پاس کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی۔ وہ بس ایک قبیلے کے سردار تھے جس کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی منظم فوج تھی۔ بس چند وفادار سپاہی تھے جو ہر مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اور سب سے اہم بات، ان کے پاس کوئی اپنی مستقل زمین نہیں تھی۔ ان کا قبیلہ خانہ بدوشوں کی طرح ایک بہتر اور محفوظ وطن کی تلاش میں بس بھٹک رہا تھا۔ مشکلات صرف وسائل کی کمی کی نہیں تھی، انہیں تو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک طرف منگولوں کا خطرہ، دوسری طرف بازنطینی حملے، یہاں تک کہ اپنے ہی قبیلے کے باغی، غدار دوست اور چھپے ہوئے دشمن بھی ہر وقت سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ تو سوچیں ان کی پوری زندگی کیسے گزری ہوگی، بس جنگوں میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے میں اور قربانیاں دینے میں۔ یہ زندہ رہنے کی ایک مسلسل لڑائی تھی۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ارطغرل کا دور تاریخ کے مشکل ترین ادوار میں سے ایک تھا۔ انہوں نے وہ بنیاد رکھی جس پر ابھی ایک بہت بڑی عمارت بننی تھی۔ اب آتے ہیں عثمان غازی کی طرف، وہ رہنما جن کے دور سے ایک عظیم سلطنت کا سورج طلوع ہوا۔ عثمان غازی کو اپنے والد سے ایک شاندار ورثہ ملا۔ انہیں ایک تربیت یافتہ قبیلہ ملا، ایک بہادر فوج ملی، اور سب سے بڑھ کر ایک بالکل واضح مقصد ملا۔ یعنی ان کے پاس وہ بنیاد پہلے سے موجود تھی جسے ارطغرل نے اپنی پوری زندگی لگا کر بنایا تھا۔ اور اسی بنیاد پر عثمان نے کمال کر دکھایا۔ انہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی، پہلی اسلامی ریاست قائم کی، بازنطینی قلعوں کو فتح کیا اور ایک پورا حکومتی نظام بنایا۔ یہاں ان دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ارطغرل کے پاس جد و جہد بہت زیادہ تھی، لیکن وسائل نہ ہونے کے برابر تھے۔ دوسری طرف عثمان پر ذمہ داریاں تو کہیں زیادہ تھیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ان کے پاس وسائل بھی موجود تھے۔ تو اب ہم واپس اپنے بنیادی سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ کس کا دور زیادہ سخت تھا اور کس کا زیادہ خوشحال؟ اگر ہم موازنہ کریں تو ارطغرل نے بالکل صفر سے شروعات کی۔ ان کا سب سے بڑا چیلنج زندہ رہنا تھا اور ان کی سب سے بڑی کامیابی اپنے قبیلے کو متحد رکھنا تھا۔ اس کے برعکس عثمان کو ایک تیار فوج ملی، ان کا چیلنج ریاست بنانا اور اسے پھیلانا تھا، اور ان کی کامیابی ایک سلطنت کی بنیاد رکھنا تھا۔ یعنی ارطغرل نے بیج بویا اور عثمان نے اس ریاست کو پھلتے پھولتے دیکھا۔ جب ہم یہاں خوشحالی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے امن، فتوحات اور کامیابی۔ یہی وہ پیمانہ ہے جس پر ہم ان کے ادوار کو پرکھیں گے۔ تو اس لحاظ سے جواب بالکل واضح ہے، عثمان غازی نے اپنے دور میں کہیں زیادہ خوشحالی دیکھی۔ انہوں نے فتوحات حاصل کی، اپنی سلطنت کو اپنی آنکھوں سے پھیلتے دیکھا اور ایک عظیم مستقبل کی شروعات کی۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل تعلق ہے بنیاد اور اس پر کھڑی عمارت کا۔ ارطغرل غازی نے دراصل وہ بیج بویا تھا، امید کا، صبر کا اور ایمان کا بیج۔ اور عثمان وہ رہنما تھے جنہوں نے اس بیج کو ایک تناور درخت بنتے دیکھا اور اس کا پھل بھی کھایا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اگر ارطغرل کا وہ بے مثال صبر اور ان کی لازوال جدوجہد نہ ہوتی تو عثمان کی سلطنت کا خواب کبھی حقیقت نہ بن پاتا۔ مختصراً یہ کہ ارطغرل وہ بنیاد تھے اور عثمان اس بنیاد پر تعمیر کی گئی وہ شاندار عمارت تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوچنے والا سوال ہے کہ کسی بھی عظیم ورثے کے لیے زیادہ اہم کیا ہوتا ہے، وہ جدوجہد جو بنیاد رکھتی ہے یا وہ فتح جو اس بنیاد پر حاصل کی جاتی ہے؟